نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین ثم آمین۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم واذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة۔ صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله یا نور اللہ یا رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین اس مبارک نشست میں ہماری شرکت قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں شاندار کامیابی نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلامی نظام یعنی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنیادی اسٹرکچر کیا ہے، بنیادی اس نظام کا ڈھانچہ کیا ہے، نقشہ کیا ہے، اس نظام کے اہم اصول کیا ہیں، آج کی نشست میں ہم یہ سماعت کریں گے۔ نخل اسلام نمونہ ہے برو مندی کا، نخل اسلام نمونہ ہے برو مندی کا، پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، یعنی اے مسلمانوں، اسلام لانے سے پہلے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے تمہارا معاملہ یہ تھا کہ تم کفر اور شرک میں مبتلا تھے، اس حال میں مرتے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتے، یعنی جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پس اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم کے گڑھے کے کنارے سے بچا لیا، کہ اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم میں مبعوث کیا، انہوں نے تمہیں ہدایت عطا کی اللہ کے اذن سے، اور اس طرح تم جہنم سے بچ گئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، یعنی حضور کی آمد سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ حضور کی آمد کے صدقے میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں بلکہ قیامت تک آنے والے اربوں
لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوجھ لوگوں کے دور کر دیے۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ان کے بوجھ اتارتے ہیں۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو گردنوں کے طوق ان پر پڑے ہوئے تھے محبوب کریم اسے دور فرماتے ہیں۔ یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی گردنوں میں جو طوق تھے اور ان کی پیٹھ پر جو بوجھ تھے، یعنی کفر و شرک، گندی باتیں، گندی سوچ، گندی فکر، گناہوں کے ڈھیر، زمانے جاہلیت کے خیالات، ان سارے بوجھوں سے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پاک کر دیا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں ارشاد ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے نازل کی آپ کی طرف تاکہ محبوب آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر الی النور، نور کی طرف لے جائیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، عزیز حمید پروردگار کے راستے کی طرف۔ آج کے درس میں ہم یہ سماعت کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف کیسے نکالا، حضور انہیں صراط مستقیم پر کیسے لائے، لوگوں کے بوجھ آپ نے کیسے دور کیے، گردن کے طوق کیسے اتارے، انہیں کھلی گمراہی سے کیسے بچایا، اور جہنم سے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات دلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اللہ نے سب سے زیادہ آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، سب سے زیادہ طاقتیں اور قدرتیں عطا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہدایت کا طریقہ اپنے صحابہ کرام کو سکھایا، اس طریقے کو لے کر صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیلے، اور پھر پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا اور لوگ گمراہی سے بچے۔ یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا طریقہ صحابہ کرام کو سکھایا، اور جو آپ نے اسلامی نظام کے اصول مرتب فرمائے، ان کو دوبارہ ہم نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا، اور پھر دوبارہ اس امت کو عروج نصیب ہوگا۔ زمانے جاہلیت میں جو ایک بہت بڑی خرابی پائی جاتی تھی، اس خرابی کا محور یہ تھا کہ برائی کو وہ اچھا سمجھتے تھے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو دشمنان اسلام جو قوتیں ہیں، جو اسلام کے خلاف ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہیں، ان میں بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ دنیا ان برائیوں کو اچھا سمجھے۔ اس کے لیے وہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جو نصاب نافذ کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، سب کا محور یہی ہے کہ برائی کو لوگ اچھا سمجھیں، اور اتنا اس برائی کو وہ پسند کرنے لگیں کہ اچھائی انہیں بری محسوس ہو،
اور اس گندے ماحول کو لوگ اپنا آئیڈیل سمجھنے لگے۔ تو زمانے جاہلیت میں یہی انداز تھا۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا۔ مشرکین مکہ بیت اللہ کے پاس جو عبادت کرتے وہ صرف و صرف سیٹیاں مارنا تھا اور تالیاں مارنا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ تو بیت اللہ کا احترام کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ پوری طرح سے ننگے ہو کر، برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، اور طواف میں وہ کیا کرتے؟ سیٹیاں مارتے، تالیاں مارتے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خانہ کعبہ کے احترام اور تعظیم کا اعلان کرتے تھے۔ پھر ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ اس معاشرے کے اندر اس برے عمل کو وہ اچھا سمجھتے تھے۔ ان کا تصور یہ تھا کہ یہ ایک اچھا عمل ہے، اور وہی خیال کرتے تھے کہ جن کپڑوں کے ساتھ ہم نے گناہ کیا ہے ان کپڑوں کو ہم جدا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ یہ کام مرد دن میں کرتے اور عورتیں رات میں اسی طرح پورا لباس اتار کر سیٹیاں مارتے ہوئے، تالیاں مارتے ہوئے طواف کرتی۔ پھر انہوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت نصب کیے تھے۔ جب قربانی کرتے تو قربانی کے خون سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو آلودہ کرتے اور گوشت سے آلودہ کرتے، اور تصور یہ کرتے کہ یہ قربانی کا خون اور گوشت اس طریقے سے اللہ تک پہنچ گیا۔ زنا کرنا عام تھا، زنا کو برائی ہی نہیں سمجھتے تھے۔ جس طرح آج یورپ کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جن کے نزدیک زنا کرنا یا مرد کا مرد کے ساتھ برا کام کرنا اور عورت کا عورت کے ساتھ برا کام کرنا، اس برائی کو وہ نہ صرف برا نہیں سمجھتے، بلکہ یورپ میں، امریکہ میں، ایسے ممالک میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں کافر شراب کے عادی تھے اور زیادہ شراب پینے پر وہ فخر کرتے تھے۔ شراب وہ اتنا پیتے تھے کہ پانی سے زیادہ پیتے تھے۔ ہر وقت دن رات شراب ہی پیتے رہتے، جب تک نیند نہ آتی بس شراب ہی پیتے رہتے، جیسے ہی آنکھ کھلتی فوراً شراب پینا شروع کرتے۔ زنا کے علاوہ اگر شادی کا تصور دیکھیں تو 10 20 20 30 عورتیں اپنی بیویاں بنا کے رکھتے، خوب ان عورتوں کو مارتے، خوب ظلم کرتے، قید رکھتے، بھوکا پیاسا رکھتے، زنجیروں سے باندھ دیتے، اور ان کا تصور یہ تھا کہ دنیا میں سب سے گندی مخلوق جو ہے وہ عورت ہے۔ وہ اسے گندگی کے کیڑے سے بھی بدتر سمجھتے۔ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا، اب بیوہ کی عدت کا جو معاملہ تھا، ان کے نزدیک یہ تھا کہ اب یہ عورت مرنے کے قابل ہے، بڑی منحوس عورت ہے کہ اس کی موجودگی میں اس کا شوہر مر گیا، تو ایک گندے کمرے میں اسے بند کر دیتے۔ اسی گندے کمرے میں وہ اپنی طبعی حاجت سے بھی فارغ ہوتی، غسل کی اجازت نہ ہوتی، کپڑے بدلنے کی اجازت نہ ہوتی، کبھی کبھی وہ کھڑکی سے 2-4 دن کے بعد تھوڑا سا کھانا پھینک دیتے، یہاں تک کہ وہ عورت اس گندے ماحول میں رہ کر کیڑے پڑ جاتے، سڑ جاتی، مر جاتی، پھر اس کی لاش نکال کے پھینک دیتے۔ یہ ان کے ہاں عورت کا تصور تھا۔ لیکن وہ اس گندے تصورات کو خوبصورت بنا کر پیش کرتے، یعنی خود بھی اچھا سمجھتے، اور معاشرے کے جو مرد حضرات تھے وہ بھی اس پہ فخر کیا کرتے۔ جیسے یورپ کا ماحول ہے، عورت کو وہاں ایک
بیچنے والی چیز سمجھا جاتا ہے، وہ جب تک 30 سال یا 35 سال کی ہوتی ہے تو اس عمر تک یہ کئی مردوں کے ساتھ برے کام کرتی ہے، اور جب اس سے بڑی عمر ہوتی ہے تو پھر یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے، نہ اس کا شوہر ہوتا ہے، نہ اس کے بچے ہوتے ہیں، نہ وہ دادی بنتی ہے، نہ نانی بنتی ہے، پھر ایک اذیت بھری زندگی گزارتی ہے۔ لیکن یورپ میں میڈیا نے اسے عورت کی آزادی کا نام دیا۔ وہی عورت جو گھر میں کھانا پکائے، یہ کھانا پکانا اس کے لیے عیب ہے، لیکن یہی عورت اگر کسی ریسٹورنٹ میں ملازمت کرے، وہاں کھانا پکائے، تو یہ اس کے لیے خوبی بنا دی گئی۔ یعنی اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کو کھانا کھلانا، ان کا خیال کرنا ایسے لوگوں کے نزدیک عیب ہے، اور دنیا کے لوگوں کی خدمت کرنا وہ خوبی بن گیا۔ زمانے جاہلیت میں سوتیلی ماں سے لوگ نکاح کر لیتے، مہر کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اگر کوئی قتل ہو جاتا تو وہی سمجھتے کہ عورتیں تو گندگی کے کیڑے سے بدتر ہیں، تو وہ کہتے کہ اس قتل کے بدلے میں جتنی عورتیں ہمارے قبیلے کی قتل کرنی ہے قتل کر دو۔ تو کبھی کبھی ایک بندے کے قتل میں 10 عورتیں 50 عورتیں قتل کر دی جاتی، سر عام ان کا خون بہایا جاتا، اور قبیلے والے اس پر فخر کرتے کہ ہم نے اپنے مرد کو بچا لیا جو قاتل تھا، اور عورتیں تو ویسے ہی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بچیاں پیدا ہوتی تو بہت سے لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے زمین کے اندر، بہت سے لوگ پیدا ہوتے ہی ان کے گلے دبا کے انہیں مار دیتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی ایک کو بچی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، یعنی کفار مشرکین کا یہ حال ہے، ظل وجہہ مسودہ، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، وہو کظیم، وہ انتہائی غصے میں ہوتا ہے، افسوس میں ہوتا ہے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جو اسے بری خبر دی گئی اس کی وجہ سے وہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے کہ قوم سے چھپتا پھرتا ہے۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، وہ سوچتا ہے کہ شرمندگی کے ساتھ اس کی پرورش کروں، اسے زندہ رکھوں، یا کیا کروں، مٹی میں دبا دوں، دفن کر دوں۔ آج بھی زمانے جاہلیت کے کچھ اثرات آنے لگے ہیں۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بچیوں کے قاتل ہیں۔ انڈیا میں ایک رپورٹ شائع ہوئی کہ وہاں لاکھوں ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میں جب یہ آیا کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے تو اسے پیٹ میں ہی دوائی دے کر مار دیا گیا، اور جسے مار نہ سکے پیدا ہوتے ہی اسے مار دیا گیا، اور ماں سے کہا گیا کہ مری ہوئی پیدا ہوئی۔ اور اگر بچی کو قتل نہیں کرتے تو اسے ایک بوجھ سمجھتے ہیں، لڑکوں کو اس پر فوقیت دیتے ہیں، لڑکی کی پیدائش پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، بچے کی پیدائش پر پریشان ہو جاتے ہیں، منہ کالے ہو جاتے ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات اس وجہ سے بیویوں پر ظلم کیا جاتا ہے، عورتوں پر، کہ ان کے ہاں بچی کی ولادت کیوں ہوئی۔ یعنی زمانے جاہلیت کی جو سوچ تھی، آج جدید دور میں وہی سوچ دوبارہ آتی جا رہی ہے۔ زمانے جاہلیت میں کافروں کی ذہنی صلاحیتیں اتنی ختم ہو چکی تھیں کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہتے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان سے سوال کیا کہ تمہیں تو بیٹیوں سے اتنی نفرت ہے کہ تم انہیں زمین میں زندہ دفن کرنا چاہتے ہو،
کوئی بیٹی کی خوشخبری دے تو تمہارا منہ کالا ہو جاتا ہے، اور تم اللہ کے لیے بیٹیوں کا تصور رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو بیٹیوں سے بھی پاک ہے، بیٹوں سے بھی پاک ہے۔ تمہیں بیٹے پسند ہیں اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں قرار دیتے ہو۔ پھر ان کی جاہلیت کا انداز دیکھیں کہ آج بھی آپ اس چیز کو مندروں میں معلوم کر سکتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں مشرکین جو بت بناتے تھے، کسی کے 2 پاؤں، کسی کے 4 پاؤں، کسی کے 2 ہاتھ، کسی کے 3 ہاتھ، کبھی ایسا ہوتا چہرہ جو ہے وہ انسان جیسا، جسم شیر جیسا، یا جسم کے مختلف حصے مختلف جانوروں کے جیسے ہوتے، اور چہرہ جو ہے وہ کسی اور جانور کی شکل کا ہوتا۔ اس طرح وہ اپنی مرضی سے مختلف قسم کے بت بناتے۔ تو اسی طرح ان کے بتوں میں ایسے بت بھی تھے کہ وہ عورت کی شکل میں تھے، اور پھر انہوں نے ان عورتوں کی شکل کے جو بت بنائے تھے وہ برہنہ بنائے تھے۔ عورتوں کے اعضاء بھی انہوں نے بنائے تھے اور اس کے سامنے وہ سجدہ کرتے تھے، حالانکہ وہ عورتوں سے شدید نفرت کرتے تھے۔ لیکن جو ان کے مندروں میں، بت خانوں میں بت تھے، ان میں سے کئی بت عورتوں کی شکل میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِي إِلَّا إِنَاثًا، یہ مشرکین تو اللہ کے مقابلے میں صرف عورتوں کو پوجتے ہیں۔ یہاں اناسن اس لیے فرمایا گیا کہ ان کے بت جو ہے وہ عورتوں کی شکل کے تھے، اور ان کے نام بھی انہوں نے عورتوں جیسے رکھے تھے۔ لات، عزا، منات، یہ سارے مؤنث نام ہیں۔ غرض زمانے جاہلیت میں ہر چیز میں بگاڑ آ چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، پھر آپ نے لوگوں کو حج کرنا سکھایا۔ یہ حج کا سلسلہ مکہ شریف میں چلتا رہا، لیکن زمانے جاہلیت میں حج ایک بزنس ٹور بن گیا، ایک میلہ بن گیا۔ حج کے جو مقاصد تھے ان مقاصد سے لوگ دور ہو گئے۔ حج اور دیگر عبادات ایک رسم بن گئیں، ایک میلے کی شکل اختیار کر گئیں۔ جس طرح آج ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں کہ حج اور عمرہ کرنے والوں میں سے ایک تعداد ہے جو اسے ایک پکنک سمجھتی ہے۔ اسی طرح عبادات کو بھی لوگوں نے محض رسم سمجھ لیا، اس کے مقاصد کی طرف نہ جا سکے۔ زمانے جاہلیت میں حج کو انہوں نے خاندانی بڑائی اور فخر کا باعث سمجھ لیا۔ وہ حج میں جمع ہوتے تو قبیلے کے قبیلے، ایک قبیلے کے لوگ سارے ایک ساتھ جمع ہو جاتے، اور پورا سال وہ اپنے قبیلے کی شان میں قصیدے لکھتے اور حج کے موقع پر پڑھ پڑھ کے سناتے۔ پھر اس میں دوسرا قبیلہ اور زیادہ اپنے قبیلے کی فضیلتیں سناتا، پھر تلواریں نکل آتی، جنگیں ہوتی، اور یہ ایک دوسرے پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ ہمارا قبیلہ سب سے زیادہ معزز ہے، طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پس جب تم حج کے مناسک ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ تو پھر قرآن مجید فرقان حمید نے اس سوچ کا رد کیا اور فرمایا حج کے دوران اور حج کے بعد، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں تھا کہ وہ جب منی میں 11 اور 12 ذی الحجہ کو جمع ہوتے، اسی طرح طواف زیارت کرنے کے بعد مکہ شریف میں جمع ہوتے، تو اپنے باپ داداؤں پر فخر کرتے۔ فرمایا اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی شان بیان کرو، اور جیسے باپ داداؤں کا ذکر کرتے اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، باپ داداؤں پہ فخر کرنا چھوڑ دو۔ جب لوگ حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر خرافات ذہن میں آ جاتی ہیں۔
زمانے جاہلیت میں بھی ایسے ہی کئی خرافات تھے۔ ان میں سے ایک ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھ کر اپنے گھر سے نکل گیا تو اب وہ اپنے گھر نہیں آ سکتا۔ اگر ضرورتاً اسے گھر آنا ہے تو آنے کا طریقہ یہ کہ وہ دروازے سے نہیں آئے گا، پچھلی دیوار کو کود کر آئے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اپنے گھروں میں پیچھے سے چھلانگ لگا کر آنے میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ صفا و مروہ بڑی عظیم پہاڑیاں ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوا کہ ایک مرد اور ایک عورت نے حرم شریف کے اندر زنا کا ارتکاب کیا۔ جب انہوں نے یہ گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر بنا دیا۔ لوگوں نے جب یہ بات دیکھی تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ دونوں جو پتھر بن گئے تھے، عورت کا نام نائلہ تھا اور مرد کا نام اصاف تھا، تو ایک کو صفا پہ رکھ دیا، ایک کو مروہ پہ رکھ دیا، تاکہ صفا مروہ کے درمیان جب لوگ 7 چکر پھیریں تو انہیں دیکھیں اور عبرت حاصل کریں اور حرم شریف میں گناہ نہ کریں، کیونکہ حرم مکہ میں جس طرح ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے۔ کچھ عرصے تک تو لوگ عبرت حاصل کرتے رہے، لیکن پھر زمانے جاہلیت میں سوچ اتنی پستی کی طرف چلی گئی کہ وہ ان دونوں پتھروں کو، مجسموں کو جو گناہ گاروں کے تھے اور عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر بنا دیا اور عبرت کے لیے لوگوں نے نصب کیا تھا، وہ انہیں خدا سمجھنے لگے۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کے لیے وہ جب چلتے تو ان بتوں کی پوجا کی نیت وہ کرتے، اور جب صفا پہنچتے، مروہ پہنچتے تو ان پتھروں پر وہ تعظیم کے لیے ہاتھ لگاتے، انہیں چھوتے۔ اس زمانے میں جو دنیا تھی وہ قبیلے کی دنیا تھی، بس ہر ایک کو اپنے قبیلے کی فکر تھی، چاہے قبیلہ صحیح ہو چاہے غلط ہو، اور قبیلے کا جو سردار تھا وہ آقا ہوتا، پورے قبیلے کے لوگ اس کے غلام ہوتے، وہ جو چاہتا فیصلہ سنا دیتا۔ اس میں قبیلے میں جو قاتل ہوتے، جو دوسرے قبیلے کے لوگوں کا قتل عام کرتے، جتنا بڑا قاتل ہوتا اتنا ہی وہ معزز ہوتا۔ قیصر و کسریٰ میں، یعنی فارس میں اور روم میں، قیصر و کسریٰ کے جو بادشاہ تھے لوگ ان کی پوجا کرتے، جب بادشاہ کے پاس جاتے تو رکوع کرتے، سجدہ کرتے، اور یہی سوچ تھی کہ یہ جو بھی حکم دے، صحیح ہو غلط ہو، ہمیں ماننا ہے۔ بس انسان کو انسان کا غلام بنا دیا گیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عقل دی تھی، اب اس کا کام کیا رہ گیا تھا؟ زمانے جاہلیت میں نئے نئے گناہ ایجاد کیے جائیں، جرائم ایجاد کیے جائیں۔ ان کیفیات میں ہمارے آقا و مولا نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے پوری دنیا کی اصلاح کی۔ پوری دنیا میں یوں تو عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ بگاڑ جو تھا وہ عربی قوموں میں تھا، اور بگاڑ کا جو مرکز تھا وہ اس زمانے میں مکہ مکرمہ تھا۔ دنیا بھر کے گناہ یہاں ہوتے تھے، اور یہ قوم بڑی جنگجو بھی تھی، بڑی صلاحیتیں ان میں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ شریف میں مبعوث فرمایا، پھر آپ نے مدینہ منورہ میں ریاست قائم فرمائی، اور پھر مکہ شریف آپ نے فتح فرمایا، اور مکہ شریف و مدینہ شریف کے ارد گرد کے کئی علاقوں کو آپ نے فتح کیا، اور ایک عظیم اسلامی ریاست کی آپ نے بنیاد رکھی،
جس میں اسلامی نظام مصطفیٰ آپ نے قائم فرمایا، اور پھر صحابہ کرام نے اسی ریاست میں مزید اضافہ کیا، اور یہ ریاست 3 بر اعظم تک پھیل گئی، لاکھوں مربع میل کی سلطنت ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قوم تیار کی، صحابہ کرام کا جو گروہ آپ نے تیار کیا، ان کی تعداد سیرت کی کتابوں کے مطابق تقریباً 1,24,000 تھی۔ یہ پوری دنیا پر چھا گئے اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو انہوں نے شکست دے دی۔ لیکن آج 160 یا 170 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن 1 کروڑ یہودیوں کے سامنے ذلیل ہیں، رسوا ہیں، ہر طرف ظلم و ستم ہے۔ فلسطین کا حال آپ کے سامنے ہے، کشمیر میں جو ظلم ہے، برما میں، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، لیبیا میں، الجزائر میں، خود پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ حکومت ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، لیکن کوئی قانون ہم دشمنان اسلام کی مرضی کے بغیر پاس نہیں کر سکتے۔ جو وہ وہاں سے آرڈر دیتے ہیں ہمارے حکمراں وہی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ جو اسلامی جہاد کا نظریہ رکھتے ہیں، دین کو تخت پر لانے کا نظریہ رکھتے ہیں، ان کو دبایا جا رہا ہے مغرب کو خوش کرنے کے لیے۔ جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ آج ایک شعبے میں خرابی ہو جائے تو پوری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن اس شعبے کی اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے کی اصلاح فرمائی اور ایک ایسی عظیم قوم تیار کی جس نے تقریباً 1200 سال تک پوری دنیا پر حکومت کی۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کا سکہ چلتا، آرڈر چلتا، اور مسلمانوں میں جو نظام تھا مملکت کا، نظام مصطفیٰ، اسلامی نظام، اس کی برکتیں ایسی تھیں کہ امن و سکون تھا۔ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی اس ریاست کے اندر سکون سے وہ سفر کرتے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح کیسے کی؟ تو اس اصلاح کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ انسانی نفسیات کا معاملہ بڑا حساس ہے۔ اگر اس کی سوچ کو نہ بدلا جائے تو آپ جتنے بھی قوانین لے آئیں، چور دروازے موجود ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، آج سے کئی سال پہلے، شادی کے کھانے پر پابندی لگائی گئی اور کہا گیا کہ شادی کے موقع پر کھانا کھلانا جرم ہے۔ آپ شادی کے موقع پر شربت پلائیں یا کولڈ ڈرنک پلائیں، لیکن کھانا نہیں کھلا سکتے۔ تو لوگوں نے چور دروازے سے شادی کے کھانے کا اہتمام کیا۔ اس کے لیے پولیس کو رشوتیں دی گئیں۔ بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جب ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی قانون آتا ہے تو پھر سرکاری ملازمین اور پولیس کی رشوت بڑھ جاتی ہے، قانون پہ عمل نہیں ہوتا۔ چور دروازے موجود ہیں، لیکن چور دروازوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ لوگوں نے شادی کے کارڈ چھپانے شروع کیے، اس پر عقیقہ ڈنر لکھ لیا۔ اب گورنمنٹ نے عقیقے پر تو کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، تو عقیقے کے نام پر لوگ شادی کا کھانا کھلانے لگے۔ جہیز کی رسم بعض جگہوں پر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، بعض جگہ جہیز کی رسم نہیں ہے۔ الٹا جو ہے، لوگ جب شادی کرتے ہیں تو جہیز لینے کے بجائے دولہا جو ہے وہ لڑکی والوں کو بہت مال دینے لگا۔ بعض علاقوں میں ایسا ہے کہ جہیز وہاں نہیں دیا جاتا، تو پھر وہاں پر لڑکیاں بکنے لگیں۔ پاکستان میں کئی علاقے ہیں جہاں شادی کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کو بیچنا۔ اب لڑکے کے لیے شادی بڑی مشکل ہو گئی،
کہ بھاری وہ مہر کی رقم کہاں سے جمع کرے۔ جب شادی مشکل ہوئی تو پھر گناہوں کے راستے کھل گئے۔ تو انسانی نفسیات کے معاملے کو سمجھنا ہوگا۔ انسانی نفسیات کا معاملہ بڑا حساس ہے۔ اصل جو کمزوری ہے اس کو پکڑنا ضروری ہے، اور اصل وجہ کو پکڑنا ضروری ہے۔ اگر برائی کو جڑ سے نہ کاٹیں، جیسے پودا ہوتا ہے، ایک درخت ہوتا ہے، اس کو اوپر سے کاٹ دیں، اگر جڑیں موجود ہوں تو دوسری جگہ سے پودا پھر نکل آتا ہے۔ بچہ جو ہے وہ اسکول میں چوری کرتا ہے، بیگ سے چیزیں چرا لیتا ہے، تو جتنی بھی سختی کریں، جتنا بھی ماریں، جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ بچہ چوری کیوں کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر بچے کے ذہن کو کیسے تبدیل کیا جائے، اس وقت تک اسے چوری سے بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر ایک عادت سنور جائے مگر ہزاروں برائیاں موجود ہوں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو رخ کو شر سے خیر کی طرف لانا ضروری ہے، خرابی سے درستگی کی طرف لانا ضروری ہے، مگر جڑ کو ڈھونڈنا بڑا مشکل امر ہے۔ زندگی میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو وہ بگاڑ ایک جھاڑی کی طرح ہوتا ہے، جس کے بڑھنے کا کوئی خاص انداز نہیں ہوتا، وہ چاروں طرف بڑھتی ہے، پھر وہ بگاڑ ہر شعبے کی طرف آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ مثلا کسی کو بخار ہو جائے تو جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ بخار کی وجہ کیا ہے، بخار تو علامت ہے انفیکشن کی یا جسم کی خرابی کی، جب تک معلوم نہ ہو کہ یہ بخار کس وجہ سے ہے، اس وقت تک اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ نفسیاتی سوچ اور ذہنیت کو بدلنا ضروری ہے، برائی کی جڑ کو پکڑنا ضروری ہے۔ اگر سوچ بری ہو تو پھر انسان ہر بات کے اندر وہ منفی ہی پہلو لے لیتا ہے۔ مثلا نوکر ہے، اس کا بیٹا بیمار ہے، اب اس کے دل میں آتا ہے یا کوئی کہتا ہے کہ اس کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، علاج ہونا چاہیے، تو فوراً کہتا ہے کہ اگر میں نے انگلی پکڑی، اگر انگلی پکڑائی تو یہ ہاتھ پکڑ لے گا، فری ہو جائے گا، لہذا ہمیں بالکل مدد نہیں کرنی چاہیے، نوکروں سے اچھا سلوک بھی نہیں کرنا چاہیے، دبا کے رکھنا چاہیے ورنہ سر پہ چڑھ جائیں گے۔ یہ نفسیاتی یا ذہنی بیماریوں کی نشاندہی ہے کہ جب ذہن خراب ہو جاتا ہے تو ہر چیز میں انسان منفی پہلو نکالتا ہے۔ بعض لوگ اپنے بنگلے پر لاکھوں روپے بلکہ کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں، شادی میں لاکھوں یا کروڑ روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس ذہن میں سوچ ہی ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں مالی طور پہ کمزور نہ سمجھیں، یا مارکیٹ میں آواز نہ آ جائے کہ کمزور ہو گیا ہے، لہذا ہمیں اپنے مال کو خوب دکھانا چاہیے۔ لیکن اگر انسان کی سوچ بدل جائے، آپ سوچ بدل دیں اور آپ کہیں کہ یہ اتنا مال آپ خرچ کریں گے نا، یعنی کسی کے ذہن میں یہ سوچ بیٹھ جائے کہ میں یہ نمود و نمائش کروں گا مجھے نظر بد لگ جائے گی، تو بس سوچ کا بدلنا ہوگا، وہ اس چیز سے اجتناب شروع کر دے گا۔ یا اسے یہ خوف طاری ہو جائے کہ جب میں اتنی نمود و نمائش کروں گا تو کوئی مجھے اغوا کر لے گا، تاوان مانگے گا، تو پھر اس صورت کے اندر وہ اس سے بچ جائے گا۔ یا ذہن میں یہ خیال پیدا ہو، ہم کسی کی سوچ بنا دیں کہ آپ جب اتنا خرچہ کریں گے تو غریب آدمی کو دیکھ کر احساس کمتری ہوگی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سادہ زندگی گزاریں۔ یا ہم یہ کہہ دیں بھئی لوگ آپ کو کیا دیں گے، آپ اتنا پیسہ اپنا ضائع کر رہے ہیں، آپ یہ پیسہ کاروبار میں لگائیں، اتنے پیسے شادی کے موقع پر یا بنگلے پر ضائع کر کے لوگ صرف واہ واہ کریں گے، لیکن آپ کا کاروبار تباہ ہو گیا تو کوئی کام نہیں آئے گا۔ آپ یہ لاکھوں یا کروڑ روپے اپنے کاروبار میں لگائیں اور کاروبار کو ترقی دیں،
قرضہ ہے تو اسے ادا کریں۔ تو سوچ کے بدلنے سے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلامی نظام قائم فرمایا، اس نظام میں سختیاں بھی تھیں، جرم پر سزائیں بھی تھیں، لیکن آپ تاریخ کے واقعات دیکھیں، اتنے سال تک اسلامی ریاست قائم رہی، لیکن جرائم پر کتنی سزائیں دی گئیں؟ مجھے بتائیے، حضور کے دور مبارک میں کتنے چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے، کتنے لوگوں کو زنا کی سزا دی گئی، کتنے لوگوں کو شراب پر سزا دی گئی۔ واقعات اگر ملتے ہیں تو اکا دکا واقعہ ملتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظام بھی قائم کیا، اور نظام قائم کرنے کے لیے جرائم پر سزائیں بھی مقرر فرمائی، لیکن آپ نے لوگوں کی سوچ کو بدل دیا۔ جب سوچ میں آپ نے تبدیلی فرما دی تو لوگ اس سوچ کی وجہ سے جرائم سے دور ہو گئے۔ سوچ میں تبدیلی کا بنیادی جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ برائی کو پہلے لوگ برائی سمجھیں، یہ ضروری ہے۔ دوسری چیز، برائی کو بہت زیادہ معیوب ذہن میں کر دیا جائے، برائی سے شدید نفرت پیدا کی جائے، اور تیسری چیز، برائی کرنے والے کو لوگ برا سمجھنے لگے۔ یہ تین چیزیں جس معاشرے میں پیدا ہو جائیں، پھر لوگ برائی کے قریب نہیں جاتے۔ نمبر ایک، برائی کو لوگ برائی سمجھیں۔ نمبر دو، برائی سے پھر نفرت ذہن میں پیدا کر دیں۔ نمبر تین، معاشرے کی سوچ یہ بن جائے کہ جو یہ برا کام کرے بہت ہی برا ہے، تو پھر لوگ برائی کی طرف نہیں جاتے۔ آج جو مغربی میڈیا ہے یا آج کل جو لا دینی طبقہ ہے، دشمنان اسلام جو سازش کر رہے ہیں، اس میں وہ ان تین نکات کو ہی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نمبر ایک، برائی کو لوگ برائی سمجھیں، تو انہوں نے برائی کو خوبی بنا کر پیش کر دیا۔ بہت سے لوگ ہیں جو برائی کو برائی نہیں سمجھتے، برائی سے شدید نفرت ہو، جب برائی کو برائی نہیں سمجھتے نفرت کہاں سے ہو؟ اور تیسری چیز کہ معاشرے کے اندر اس برے آدمی کو برا سمجھا جائے، اس سے گھن کی جائے، تو انہوں نے اس چیز کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی۔ اگر کوئی برا کام کرتا ہے میڈیا پر اس کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں ناچنے والا ہوتا تو اسے لوگ بہت برا تصور کرتے، اب آج کل وہ فنکار ہو گیا، آرٹسٹ ہو گیا۔ جتنا ڈاکٹر، انجینئر اور سائنسدان نہیں کماتے، پڑھے لکھے لوگ نہیں کماتے، اس سے زیادہ یہ کھلاڑی، اداکار، فنکار اور ناچنے والے، گانے والے، اسی طرح سوشل میڈیا پر بے حیا ویڈیو وائرل کرنے والوں سے زیادہ کما لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا کہ جو برائی تھی اس کو خوبی بنا کر پیش کیا، برائی کی نفرت نکال دی، اور معاشرہ اس برائی کو برائی نہیں سمجھنے لگا بلکہ اس کی واہ واہ کرنے لگا۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچ کو کیسے بدلا؟ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں۔ یہ انہوں نے لوگوں کے سامنے سوال کیا، لوگوں کو شدید جلال آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا اور اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ یہ بتاؤ، اگر یہ زنا کا عمل کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو کیا تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہاری بہن کے ساتھ ایسا معاملہ کوئی کرے؟ تو اس نے کہا نہیں پسند کروں گا۔ اس طرح آپ نے مختلف رشتے گنوائے، جیسے خالہ ہو گئی، پھوپھی ہو گئی، بھتیجی ہو گئی، بھانجی ہو گئی، بیٹی ہو گئی، بیوی ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا جب تم پسند نہیں کرتے
تو لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا اور اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اسے اس خیال سے دور کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو سوچ دے دی کہ جس خاتون کے بارے میں تم سوچو گے کہ میں اس سے برا کام کروں تو وہ کسی کی ماں ہوگی یا بہن ہوگی یا بیوی ہوگی یا بیٹی ہوگی، خالہ ہوگی یا پھوپھی ہوگی، تو یہ رشتے تمہارے بھی ہیں اور تم ان رشتوں کے تقدس کو جانتے ہو، لہذا اس کا خیال اپنے دل میں نہ لاؤ۔ ایک شخص حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میرے اندر 3 عیب ہیں، شراب بھی پیتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھ سے وعدہ کرو کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ اب وہ اس وعدے کے ساتھ اسلام لے آئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ بس جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا، مگر چوری کرنے کا ارادہ ہوا تو دل میں خیال آیا کہ جب چوری کی میں نے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا، میں کہوں گا میں نے چوری کی تو سزا میں میرا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، لہذا وہ چوری سے باز آ گئے۔ شراب کا دل ہوا تو پھر خیال آیا کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا، میرا تو وعدہ ہے، جب میں کہوں گا ہاں میں نے شراب پی ہے تو مجھے شراب پینے کی سزا دی جائے گی، لہذا وہ شراب سے بھی باز آ گئے۔ تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کی عادت چھوڑا لی تو اس سے ساری برائیاں ان کی چھوٹ گئی۔ یعنی سوچ کو بدلنا اور مین جڑ کو پکڑ لینا، یہ بنیادی نظام کا حصہ ہے۔ عقد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کی بنیاد جن اصولوں پہ رکھی، ان میں سب سے اہم اصول یا اہم اصل یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کر دیا اور یہ تصور قائم کر دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی شخص چوری کرنا چاہتا ہے اور لکھا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس کے تصور قائم ہو جائے کہ کیمرہ لگا ہے، میں جیسے ہی چوری کروں گا فوراً مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اور قانون بڑا سخت ہے، میں بچ نہیں سکتا، مجھے سزا ضرور ہوگی، تو چوری نہیں کر سکتا۔ جس کا تصور ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے جیسے ہی گناہ کیا تو مجھے سزا ہوگی اور سخت سزا دی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اگر سخت سزا دے گا، اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب یہ تصور قائم ہو جائے اور پھر یہ بھی تصور ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں رب کے سامنے یہ کام کیسے کروں، تو پھر بندہ گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام انہوں نے قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے سارے گناہ معاف ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام کی برکت سے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو عرض کی کہ کیا جب میں نے گناہ کیے کفر کی حالت میں تو اس وقت بھی اللہ دیکھ رہا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو اب تو وہ صحابی بن گئے تھے، خوف کی اتنی شدت ہوئی کہ چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی۔
یعنی یہ تصور کہ حالت کفر میں نے گناہ کیا، ایمان لانے کی برکت سے گناہ تو معاف ہو گئے، لیکن میرے رب نے گناہ کرتے ہوئے مجھے دیکھا، اس کے تصور کی وجہ سے روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطبے میں یہ ارشاد فرماتے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو جس کے دل میں تصور قائم ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن میں رب کو کیا جواب دوں گا، وہ کبھی گناہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کا تصور دیا اور ایسا تصور قائم فرمایا کہ ہر صحابی یہ تصور کرتے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ جس کا تصور ہو کہ یہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، مجھے آج مرنا ہے، مجھے آج توبہ کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے بتائیے وہ گناہ کے قریب کیسے جا سکتا ہے؟ ہر صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظریہ دیا کہ دنیا کے مقابلے میں اصل آخرت ہے۔ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ جس پر فکر آخرت غالب ہو وہ گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ صحیح مسلم شریف، بخاری شریف میں ہے کہ ایک صاحب سے گناہ ہو گیا تو وہ خود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں ارادہ تو نہ رکھتا تھا لیکن گناہ ہو گیا، اب آپ مجھے سزا دیں اور مجھے پاک کر لیں۔ تو اسلامی ریاست کا جو بنیادی اصول تھا وہ تھا لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کر دیا گیا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، قیامت کی فکر، آخرت کی فکر، قبر کی فکر، موت کا تصور، اور یہ تصور آج زندگی کا آخری دن ہے، اور یہ تصور کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جتنی محنت زیادہ کریں گے اتنی یہ راحتیں آگے زیادہ ہیں۔ یہ جب سارے تصورات قائم ہو جاتے ہیں، ان تصورات کے ساتھ جو اسلامی معاشرہ قائم ہوتا ہے وہ پوری دنیا پر غالب آ جاتا ہے۔ دوسرا جو اسلامی نظام مصطفیٰ، دوسرا جو اصول تھا وہ تھا امانت کا تصور۔ بار بار آپ فرماتے لا دین لمن لا امانت له، جو امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ مال غنیمت کے ڈھیر لگ جاتے لیکن ایک درہم بھی چوری نہ ہوتا۔ جب امانت کا تصور غالب آ گیا تو مسلمان اتنا امانت دار تھا کہ کاروبار میں بھی ایک دوسرے پر بھروسہ تھا، کوئی کسی کا قرضہ نہ دباتا، کوئی کسی کو فراڈ نہ کرتا، دھوکہ نہ دیتا کاروبار میں۔ تو پھر کیا ہوتا؟ دنیا کے اندر یہ نظام ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس تجربہ ہوتا ہے، صلاحیتیں ہوتی ہیں، کام کرنا وہ جانتے ہیں لیکن پیسے نہیں ہوتے۔ بعض لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے لیکن کام کا تجربہ نہیں ہوتا۔ جب دونوں طبقات کے اندر آپس میں اعتماد پیدا ہو جائے تو پھر اچھی تجارت ہوتی ہے اور پھر ملک بہت ترقی کرتا ہے۔ تو امانت کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرما دیا، اور اتنا لوگ امانت دار تھے کہ کافر بھی مسلمانوں پر بھروسہ کرتے۔ ایک اور اصول تھا، وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کی محبت اتنی پیدا فرما دی کہ دنیا کی زندگی ان کے سامنے حقیر تھی اور اصل زندگی آخرت کی تھی، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ اللہ کی راہ میں مرنا یہ جینا ہے، شہادت عظیم رتبہ ہے۔ تو پھر صحابہ کرام بہادر تھے۔ جس معاشرے کے اندر یہ تصور قائم ہو جائے کہ اللہ کی راہ میں مرنا یہ عظیم سعادت ہے،
آخرت کی محبت قائم ہو جائے، دنیا کی زندگی حقیر بن جائے، تو پھر معاشرے کا ہر فرد بہادر ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے ہر فرد بہادر تھے، پوری دنیا پر وہ چھا گئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غزوہ احد کے موقع پر فرمایا، اللہ کی قسم جنت کی خوشبو احد پہاڑ کے اسی طرف سے آ رہی ہے۔ پھر جنگ میں کود گئے، اتنے زخمی ہوئے کہ 80 سے زیادہ زخم تھے آپ کے جسم پر۔ آپ کی بہن نے آپ کو انگلی سے پہچانا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ بدر شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی طرف بڑھو، وہ اتنی وسیع ہے، اتنی چوڑی ہے کہ آسمان و زمین اس کی چوڑائی میں آ جائیں۔ تو ایک انصاری تھے، وہ کھجور کھا رہے تھے، انہوں نے کہا جب اتنی عظیم الشان جنت ہے تو اب تاخیر کرنا کیا؟ انہوں نے کھجوریں پھینکی اور جہاد کی طرف بڑھے اور جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جہاد میں بھی نماز کے پابند، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تصور ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا کہ آخرت سے محبت کرنی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اور حق پر قائم رہنا ہے اور اس راہ میں جان دینی ہے، یہی کامیابی ہے۔ اور پھر صحابہ کرام آخرت کی فکر کی وجہ سے ایک دوسرے کو برابر سمجھتے، امیر غریب کا کوئی فرق نہ تھا۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن اصولوں پر معاشرے کی بنیاد رکھی، ان اصولوں میں ایک اہم اصول یہ تھا، دنیا سے بے رغبتی۔ بہت ساری برائیوں کی وجہ دنیا کی رغبت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو دنیا سے کوئی رغبت نہ تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ ایران کو فتح کرنے کے لیے، فارس کو فتح کرنے کے لیے گئے، ایک موقع آیا کہ دربار میں صحابہ کرام تشریف لے گئے، تو قیمتی گاؤ تکیے لگے تھے، قالین تھے قیمتی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں تشریف لے گئے، تو بظاہر کپڑے جو ہے پھٹے تھے، پرانے تھے، اور نیزے ہاتھ میں تھے، وہ قالین پر نیزے گاڑ کر نیزوں کے سہارے چل رہے تھے۔ کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ قیمتی قالین ہے۔ آپ نے فرمایا ان قالینوں سے ہمارے نزدیک گھوڑوں کی لید جو ہے وہ زیادہ فوقیت رکھتی ہے، کیونکہ وہ جہاد کے گھوڑے ہیں۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہر مسلمان رغ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان اصولوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں تو اپنے بال بچوں کی، اپنی اولاد کی یہ تربیت کریں، اپنے دوست احباب کی یہ تربیت کریں، اور کوشش بھی کریں کہ دین تخت پر آ جائے، اور جن اصولوں پر
نظام مصطفیٰ قائم ہے، وہ اصول ہم اپنے اوپر راسخ کریں، انشاءاللہ تعالی پھر عروج نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو بیداری نصیب فرمائے، ناموس رسالت کا محافظ بنائے، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنائے، مجاہد اسلام بنائے، جذبہ جہاد دے، شوق شہادت دے۔ اللہ تعالیٰ اہل حق کو بیداری، اتحاد و غلبہ نصیب فرمائے، دشمنان اسلام کو اور ان کی سازشوں کو اللہ نیست و نابود فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔